بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے جی، ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی میری سیٹرڈے مارننگ کی روٹین۔ پتہ ہے جب میں نے اپنے بچے کو، بڑے بیٹے کو میں نے سرپرائز دینا ہوتا ہے نا ناشتے کا، تو میں نا چپ کر کے جا کے نا تو آٹا گوندتی ہوں اور میں اس کو آلو والے پراٹھے بنا کے دیتی ہوں۔ اس کو آلو والے پراٹھے اتنے زیادہ پسند ہیں۔ اچھا وہ بہت زیادہ نا فرمائش بھی نہیں کرتا، وہ بس جو بنا کے دے دو تو وہ کھا لیتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک کبھی آلو والا پراٹھا کہے یا کبھی کہہ دے کہ ماما بریانی بنا دو، تو وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم سارے ہی بہت دیر سے اٹھے تھے، تو ہم نے میں نے کہا کہ چلو اٹھیں اور کچھ کچن میں جاؤں، تو دونوں بچوں نے جیسے ہی دیکھا کہ ماما اٹھ گئی ہیں، آئی تھنک ہم سب 5-10 منٹ کے فرق سے سب اٹھ گئے تھے، تو اس نے کہا کہ ماما ناشتہ، میں نے کہا کہ بناتی ہوں۔ تو میں نے جی کچن کا دروازہ بند کیا، میں نے جلدی سے آٹا گوندا۔ اچھا مجھے نا آٹا اتنا گوندنا نہیں آتا ابھی بھی۔ میں تو کیونکہ میں نے مشین لینی تھی، لیکن میرا خیال سے کہ وہ مشین اتنی زیادہ جگہ لے لیتی ہے کہ میں نے کہا میں بہتر ہے کہ اس سے اچھا میں ہاتھوں سے ہی گوند لیا کروں خود ہی۔ تو میں زمین پہ رکھتی تھی پرات کو سم ٹائمز نا، اور اس کے اوپر مجھ سے نا یہ جو مکیاں لگانی ہوتی ہیں نا، مجھ سے یہ زور نہیں لگتا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں اتنی اچھی نہیں ہوں۔ تو خیر مجھے یاد ہے کہ مجھے میری امی بتاتی ہوتی تھی، میری امی نے مجھے طریقہ بنایا تھا کہ سارا اس کو آٹے کو نا پہلے سب کو اکٹھا کرو پانی سے، اور اس کو نا تھوڑا سا گوندو، کیونکہ وہ جو لمپس رہ جاتے ہیں نا درمیان میں، مروڑیاں، تو امی کہتی ہوتی تھی اس کو نا ایسے کر کے تو کور کر کے رکھ دو۔ تو یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے، تو اور تھوڑی دیر بعد میں اس کو تھوڑی سی کوئی میں 10-15 منٹ کے بعد اس کو دوبارہ گوندوں گی، تو اتنا سافٹ، اور وہ جو اس کی اندر لمپس ہوتے ہیں گولے مولے وہ سارے مکس ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور بڑا اچھا آٹا گوندا جاتا ہے۔ تو بس اتنی دیر میں نے کہا کہ چلیں جی میں آلو کاٹ لوں۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں شادی سے پہلے نا مجھے بھی آلو والے پراٹھے بہت پسند ہوتے تھے، لیکن اپنی امی کے ہاتھ کے۔ تو مجھے اور ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ میں امی کو نا میں کہتی نہیں تھی کہ پراٹھے بنا کے دیں، میں صرف امی کو یہ کہتی تھی جب میں صبح ویکینڈ پہ اٹھتی تھی، کیونکہ ادھر بھی ظاہر ہے میں جاب کرتی تھی، تو مارننگ میں سیٹرڈے سنڈے کو میں اٹھتی تھی، تو میں صرف امی کو نا کہتی تھی امی، تو وہ امی نا میری ٹون دیکھ کے کہتی تھی تو نے آلو والا پراٹھا کھانا ہے؟ تو میں کہتی تھی جی۔ تو وہ امی کے جو ہاتھ کا پراٹھا تھا نا، اور وہ بھی آلو والا، وہ آپ یقین کریں کہ میرا پورا میری دن کا بیوٹیفل وہ آغاز ہوتا تھا امی کا پراٹھا کھانے سے۔ خیر یہ دیکھیں میں نے آلو فٹافٹ ابالنے کا طریقہ کہ میں نے آلو کا چھلکا اتار کے نا ان کو کاٹ دیا، اور میں نے ان کو جلدی سے بنا دیا۔ آپ یقین کریں 10 منٹ میں نا آلو بوائل ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی میرے آٹے کی مکیاں، یہ اب بس میں نے کوئی 15-20 منٹ کے بعد نا اس کو گوندا ہے، تو وہ بالکل ویسا ہو گیا، سارا سافٹ ایک جیسا ہو گیا جیسا میں چاہتی ہوں۔ اور بس میں نے جلدی سے گوندا اس کو، اور تھوڑا سا پانی ڈالا، اور میں نے کہا چلو اب میں پراٹھے بنانے کی تیاری کروں۔ تو میری جو بچی ہیں نا وہ بہت ہنگری ہیں، اور بار بار آ کے مجھے پوچھ رہے ہیں کہ پراٹھا کب بنانا ہے۔ تو جی جناب یہ جو ہے نا، دیکھیں بچوں کو دیکھ کے سوچتی ہوں کہ یہ کیا، یہ دوبارہ واپس جو ہے نا وقت، یہ ہر دن کا گزرا وقت کبھی واپس نہیں آنا۔ آج میں اپنے لیے بچوں کے لیے پراٹھے بنا رہی ہوں، ان کی پسند کے کھانے بناتی ہیں، گھر صاف کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہی جو ہمارا معمول ہے نا، یہ ایک دن ہماری یاد بن جائے گا۔ اچھا یہ دیکھیں میں نے نا اپنے پراٹھوں میں نا میں تھوڑا سا نا پیاز بھی ضرور ڈالتی ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میری ایک فرینڈ تھی انڈین، تو وہ ہمیں پراٹھے کبھی کبھی بنا کے کھلاتی تھی، تو وہ چھوٹا چھوٹا نا پیاز ضرور ڈالتی ہوتی تھی، دھنیا پیاز اور مسالے سارے۔ تو میں نے تب پہلی دفعہ کھایا، کیونکہ میری امی نے کبھی پیاز نہیں ڈالا تھا، میری امی صرف آلو کو بوائل کرتی تھیں اور اس میں نمک مرچ اور جو بھی بیسک مسالے ہوتی تھیں، تو وہ بہت مزے کا بن جاتا تھا۔ یہ دیکھیں میں نے 10 منٹ میں نا میں نے آلو کاٹ کے بوائل کیے، اور ان کو میں نے تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھا، اور وہ ٹھنڈے ہو گئے اور بڑے بہترین وہ مطلب بوائل ہو گئے تھے۔ مطلب 15 منٹ میں میرا یہ سارا جو ہے نا آلو ابال کے اور آلو کا جو سارا مکسچر ہے یہ میرا ریڈی ہو گیا ہے پراٹھے بنانے کے لیے۔ تو جی میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہمارا معمول ہے نا، یہ ہمارا معمول ایک دن یاد بن جائے گا، اور ہم بھی ایک دن بڈھا بڈھی بیٹھے ہوں گے، بچے اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ بزی ہو جائیں گے، اپنی لائفز میں بزی ہو جائیں گے، اور ہم یہ سوچیں گے کہ دیکھو وہ ہم یاد کریں گے اس ٹائم کو کہ ہمارے بچے ہمیں یہ فرمائش کرتے تھے، اور ہم وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم نا اس وقت کو یاد کرتے ہیں۔ ابھی تو یہ ہمیں لگتا ہے وہ تھکاوٹ ہو گئی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اگر ہم اپنی ہر کام کو بلیسنگ سمجھ کے کریں نا، تو کوئی کام بھی آپ یقین کریں کہ بھاری نہیں لگتا، چاہے وہ ہسبینڈ کے لیے ہے، چاہے وہ بچوں کے لیے ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی زندگی کی ایک خوبصورت پارٹ ہے
ایک دن جب یہی بچے بڑے ہو جائیں گے نا تو اپنی زندگی میں بزی ہو جائیں گے، انہیں یاد بھی نہیں ہوگا ماما کب صبح اٹھ کے آٹا گوندتی تھیں، پراٹھے بناتی تھیں، گھر صاف کرتی تھیں۔ لیکن مجھے، ماں باپ کو، ہمیں تو یہ بچپن کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ تو جی بس یہ دیکھیں میں نے جلدی سے مکسچر بنایا، اور ساتھ ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ ابھی میرا بیٹا آئے گا تو کتنا سرپرائزڈ ہوگا کہ ماما نے آلو والا پراٹھا بنایا ہے۔ اور یہ جی آٹا میں نے کر کے رکھا ڈبے میں ریڈی، اور بہت اچھا آٹا گون گیا۔ میں نے پہلے بھی بتایا میں آٹا گوندنے میں اتنی اچھی نہیں، لیکن میرا آج آٹا بہت اچھا گون گیا۔ میری ایک فرینڈ کبھی ہمارے گھر آئے تو وہ میری جب روٹی کھاتی ہے نا تو کہتی ہے اے کی گنے آئی، تینوں تے آٹا بھی نہیں گننا ہوتا۔ لیکن آج میرا آٹا بہت اچھا گندا تھا، تو میں نے کہا چلو جلدی سے روٹی بیل کے، تو یہ پہلے میں نے نا سادی روٹی بنائی، جو میرا چھوٹا بیٹا ہے نا وہ آلو والا پراٹھا نہیں کھاتا، تو میں نے کہا چلو پہلے میں اس کو سادہ پراٹھا بنا کے نا تو اس کو فارغ کروں۔ اور دال پڑی ہوئی تھی، کل دال چاول بنا تھا، تو میں نے کہا چلو اس کو کھلا دوں، اور پھر اس کے بعد آلو والے پراٹھے والے لوگ آگے آ جائیں۔ تو بس اس کا پراٹھا بنایا، اس کو پراٹھے بہت پسند ہے، اس کو تو پراٹھوں والا بچہ میں کہتی ہوں، ہے وہ پتلا دبلا سا سکا سا، لیکن وہ پراٹھے کھانے اس کو مارننگ میں اس کا دل کرتا ہے کہ ایوری ڈے پراٹھا بنے، تو آج ویکینڈ تھا تو وہ پراٹھا تو ڈیزرو کرتا ہے۔ اچھا جی بس یہ دیکھیں یہ میرا پراٹھا کا سٹائل، میری امی نا چکور پراٹھے بناتی ہوتی تھی، سوری آئی تھنک میرے کیمرے میں ہاتھ آ نہیں رہا نظر۔ میری امی نا پراٹھے کو بیل کے نا تو اس کے اوپر لگا کے تو پھر اس کو نا اتنا ایسا فولڈ کرتی تھی کہ وہ نا بن جاتا تھا اسکوائر، اور وہ اتنا مزے کا، وہ لیئرز اس کی ساری، اور ہر ہر نوالے میں نا وہ ایک لیئر آتی تھی اور کرسپی اور سارا۔ تو میرا یہ سٹائل ہے کہ میں روٹی کو بیل کے نا تو اس کے اوپر گھی لگا کے ایک سائڈ سے کٹ لگا کے اس کی کون کی طرح اس کو رول کیا اور بیل کے تو اوپر ڈال دیا۔ اس سے بھی بڑا اچھا، آپ کبھی ٹرائی کرنا، بڑا اچھا، بڑا اسپائسی سا، سوری بڑا کرسپی سا بنتا ہے۔ یہ تو جی سادہ پراٹھا ہے میرے بچے کا۔ تو اس نے مجھے پوچھا ماما کوئی اور سالن ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا صرف دال ہی ہے۔ تو کہتا ہے آر یو شیور، آپ ذرا فریج چیک کریں شاید کچھ پڑا ہو۔ میں نے کہا میں نے چیک کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جی روٹی بنائی اس کی میں نے، بچوں کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی۔ یہ بس ہم ماں کو تو اکثر لگتا ہے کہ ہم تو گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اب پتہ ہے حقیقت کیا ہے، ہم اپنے بچوں کے نا بچپن کا ایک حصہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کام کرنے، یہ پراٹھے بنانے، صفائیاں کرنی، شور، کھانا، کپڑے استری، اسکول کی باتیں، ہمیں ایک دن نا یہ ساری باتیں بہت یاد آئیں گی جب بچے بڑے ہو جائیں گے۔ میں پتہ ہے ابھی بھی اپنی کولیگز جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، موو آن ہو گئے ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں، تو میں ان سے کبھی پوچھتی ہوں کہ ہاؤ ڈو یو فائنڈ اٹ نا؟ تو کچھ تو جن کے ابھی بچے نئے نئے کہیں موو ہوئے ہیں وہ تو کہتے ہیں جی مطلب ہمارا ابھی دل نہیں لگ رہا، جن موو کے مطلب جن کے بچے یونیورسٹیز گئے ہیں، جو شادیاں ہو کے چلے گئے ہیں، اور ایسے بھی تھی جنہوں نے مذاق میں کہا اوہ تھینکس گاڈ جب وہ ہمارے بچے گھر آتے تو ہم کہتے ہیں واپس کب جاؤ گے، کیونکہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے اپنے بچوں کے بغیر زندگی گزارنے کی، تو بس وہ ویکینڈ پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا اچھا ٹائم گزاریں اور اپنے اپنے گھروں میں جائیں، اور تاکہ ہم لوگ نا پھر اپنی نارمل لائف روٹین کو واپس کریں۔ تو یہ دیکھیں جی یہ میرا پراٹھا اتنا اچھا کرسپی بنا ہے، جو کہ میرا بیٹا نا کرسپی کا پراٹھا بہت پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس ماما وہ جو کرنچی پارٹ ہے نا مجھے بس وہی چاہیے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ جی ان کا پراٹھا بن گیا، اور میں نے پھر ان کو دیا دال کے ساتھ، اور میں نے کہا دال کے ساتھ اس کو نا دھنیا بہت پسند ہے، تو میں نے اس کو زیادہ سے اوپر نا دھنیا ڈال دیا کہ چلو تم کھاؤ دھنیا کے ساتھ۔ اور یہ تو اچھا میں کھانے میں دھنیا ڈالتی بھی ہوں، لیکن میرے بچے پھر بھی کہتے ہیں کہ ماما آپ نا دھنیا اوپر اور ڈالیں، تو میں نے میرے گھر میں دھنیا ایسی چیز ہے کہ جو ہو بھی جاتا ہے کبھی کبھی ختم، لیکن موسٹ آف دا ٹائم میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا دھنیا ختم نہ ہو، کیونکہ میرے بچوں کا دل کرتا ہے کہ ایک دفعہ جب کھانا کی پلیٹ ہمارے سامنے آئے نا تو ماما اوپر دھنیا کی پوری پہاڑی بنائے۔ یہ بھی میں نے پہاڑی تو نہیں بنائی، لیکن وہ اتنا ان کو پسند ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے، لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ بس دھنیا ہو اور کچھ بھی نہ ہو۔ اس کو کھلا کے تو پھر میں نے جی اپنے پراٹھے والے، آلو والے پراٹھے والے بیٹے کا میں نے کہا چلو میں اس کا جلدی سے پراٹھا بنا لوں، کیونکہ اس نے بھی مجھے آ کے 3 دفعہ پوچھ چکا کہ کس کا پراٹھا بنایا، تو میں نے کہا میں نے تو ابھی چھوٹے کا بنایا، تو چلو میں اب تمہارے لیے بناتی ہوں۔
تو وہ میں نے اس کا جلدی سے پراٹھا بنایا، اور کیا کہتے ہیں سائڈ، یہ دیکھے پراٹھا بنا کے نا تو میں سائڈیں اس کی فولڈ کر دی ہیں، کیونکہ ان کا دل کرتا ہے کہ کناروں تک آلو آئے، تو وہ پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ ایسے طریقے سے بناؤں، میں ہر دفعہ ڈیفرنٹ طریقے کرتی ہوں استعمال، کہ ایسا طریقہ بنے کہ یہ پورا جو پراٹھا ہے نا، آلو جو ہیں وہ کناروں تک آئیں، کیونکہ پھر یہ جب کنارے چھوڑ دیتے ہیں نا تو وہ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ضائع کیوں کرتے ہو فوڈ کو۔ تو یہ جی ہم نا ان کا پراٹھا ان کا بنا رہے ہیں جناب صاحب کا، آلو والے پراٹھوں والے کا۔ بس دیکھیں جی، اور یہ گھی تو کہتے ہیں کہ نچڑتا ہو، کتنی جلدی ٹائم گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ابھی مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے نا میرے بچے کو پراٹھے بہت پسند ہوتے تھے، تو میں نے جب نیا میٹرنیٹی لیو کے بعد شروع کیا، اور جب یہ سالڈ فوڈ پہ آیا تو میں پھر اس کے لیے 4-5 پراٹھے بنا کے نا تو فریز کر دیتی ہوتی تھی کہ چلو فریز کر لیں۔ بس یہ جی بچوں کو ناشتہ کر کے تو میں اور ہسبینڈ ہم نے کہا چلو جی آج باہر کی صفائی کر لیں، بیلیں شیلیں کاٹیں، تو بہت زیادہ بیلیں جو تھیں نا وہ بڑی ہوئی تھیں، اور کہ وہ ہم جب دروازہ کھول کے اندر جاتے تھے نا تو وہ ہمارے فیس پہ لگتی تھیں، اس دروازہ دیکھیں آہستہ آہستہ کور کر دیا ہوا تھا۔ یہ بیلیں کاٹتے ہوئے نا مجھے ایک بات محسوس ہوئی کہ کبھی کبھی نا ہمارے ذہن میں بھی نا ایسے ہی بیلیں پھیل جاتی ہیں، مطلب ایک فکر کبھی دوسری فکر، کبھی کوئی پرانی بات یاد آ جاتی ہے کسی کی کہی ہوئی، کوئی آنے والے وقت کا ڈر، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا ذہن اتنی چیزوں سے بھر جاتا ہے کہ ہمارے نا دماغ میں ہمیں نا دماغ کو سانس لینے کا موقع نہیں ملتا، میں تو یہ کہتی ہوں۔ یہ جب بھی ہم لوگ گارڈننگ کرتے ہیں نا گھر میں، ابھی میں تو نہیں کرتی زیادہ، تو میرے ہسبینڈ ہی کرتے ہیں، لیکن میں چھوٹے ہوتے مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک گھر ہوتا تھا، تو اور ہم نے امی نے اور ہم چاروں بہن بھائیوں نے مل کے نا ہم نے اتنے پودے لگاتے تھے کہ ہمیں نا گارڈننگ کا شوق ہوتا تھا، اور یہ اس ٹائم ہم چاروں بہن بھائی نا انڈر 15 تھے، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ امی نا ہم چاروں کو، ہمیں اصل میں ماں باپ جس چیز میں بچوں کو انوالو کریں نا بچوں کو شوق پیدا ہو جاتا ہے، تو مجھے یاد ہے کہ امی نا ہمیں ساتھ ساتھ لگاتی تھیں کہ چلو تم کیاریاں صاف کرو، اس میں جو پتے سڑے ہوئے پڑتے، وہ ہماری روٹین ہوتی تھی ہم ساری، اور اچھا بہت بڑا ہمارا گارڈن تھا جس میں تھوڑا سا مطلب گھاس والا میدان تھا اور تھوڑا سا پکا تھا، فرش تھا، تو مجھے یاد ہے کہ امی نا ہمیں کرتی تھی یہ، ہر روز ہم ساری کیاریاں ہم سے صاف کرواتی تھی، وہ آہستہ آہستہ نا ہم میں شوق ہوتا گیا، ہم بڑے شوق سے ہم پہلے دستانے پہن کے نا تو ہم اپنی کیاریوں میں سے سوکھے پتے نکالتے تھے جو گرے ہوئے ہوتے تھے مرے ہوئے، اور اس کے بعد پھر ہم ہلکی ہلکی گوڈی کرتے تھے، وہ تھوڑا تھوڑا گوڈی، آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں، وہ تھوڑا سا اس کے اسپیڈ کے ساتھ نا تھوڑا تھوڑا اس کو ایسے جیسے ڈگ کرنا ہلکا ہلکا سارا اس کو اچھی لک دینے کے لیے، اور کوئی پودوں کے ساتھ سڑے پتے ہوتے تھے، تو یہ ہمارے گھر ایک امرود کا درخت بھی ہوتا تھا، بڑا یاد ہے مجھے، اور ہمارے گھر سرسوں کے بہت ہوتے تھے، منی پلانٹ ہمارے گھر پردے بنے ہوتے تھے، اتنا زیادہ منی پلانٹ تھا کہ وہ دیواریں چھپی ہوتی تھیں، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے گھر سورج مکھی کے بڑے ہوتے تھے ہمارے گھر، ہمیں اتنا شوق تھا گارڈننگ کا کہ میرے پاس اب کوئی پکچر نہیں ہے، نہیں تو میں کبھی شیئر کرتی آپ کے ساتھ، اور ہم چاروں بہن بھائی صبح اٹھ کے، مجھے یاد ہے چھٹیوں میں نا گرمیوں کی اسپیشلی، ہم چاروں بہن بھائی اور امی ہم لوگ اپنی گارڈننگ کرتے ہوتے تھے، اور اتنا زیادہ وہ سیٹسفائنگ ہوتا تھا یہ گارڈننگ کہ ہمیں مزہ آتا تھا، ہم تنگ بھی نہیں پڑتے تھے، کیونکہ ہمارے جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے فون تو ہوتے نہیں تھے، نہ ٹی وی پہ بھی 2 ہی چینل آتے تھے، ایک پی ٹی وی آتا تھا اور ایک دوردرشن آتا تھا، تو ہمارا ایک ٹی وی ایک ٹائم ہوتا تھا، ہم لوگوں کے گھر شام کو 7 بجے ٹی وی لگتا تھا، اور ہم اس میں بھی خوش تھے، ہم نے کبھی نہیں امی کو ایکسٹرا کہا تھا ہمیں ٹی وی لگا کے دیں، ہاں گیم ہمیں امی نے لے کے دی ہوئی تھی، ہم گیم کبھی کبھی اٹاری گیم ایک ہوتی تھی وہ ہم کھیلتے تھے۔ وہی جی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ ہمارے نا ذہن میں بھی بیلیں ہوتی ہیں، یہ جیسے
اس نے یہ بات کر دی، یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا میرے ساتھ، وہ ہو گیا. فکریں، فیوچر کی فکر، بچوں کی فکریں، اپنی فکر، جاب کی فکر. ہم لوگ نا فکروں میں ہی رہتے ہیں. بہت کم دماغ ہوتے ہیں، بڑے میں کہتی ہوں وہ لکی دماغ ہوتے ہیں جو جن میں سوچیں نہیں ہوتی. ہم انسان ہی ہیں نا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں سکتے. کوئی پرانی باتیں، فار ایگزامپل کسی کا رویہ، کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ، ہم اسے بار بار اپنے دماغ میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا پتہ ہے ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی موو آن ہو جاؤ پرانی باتوں سے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، پرانی باتیں جو ہے نا وہ ہم لوگ انسان ہیں نا، کبھی نہیں بھولتی. بھول بھی جاتے ہیں بندہ تو وہ پھر کوئی چیز ہوتی ہے کہ وہ پرانی چیزیں پھر دماغ میں آ جاتی ہیں. حالانکہ سامنے والے بندے کو شاید یاد بھی نہ ہو کہ ایسا کبھی کچھ ہوا تھا، لیکن ہم لوگ اصل میں اس کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ بیلیں ہوتی ہیں جن کو ایک انسان کے لیے کاٹنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ موو آن ہو جاؤ، بھول جاؤ پرانی باتیں. لیکن اگین انسان ہیں، بھولنا اتنا آسان نہیں ہوتا. جیسے گارڈن میں نا کسی چیز کو بڑھنے دینا خوبصورت نہیں ہوتا. جیسے آپ کو، جیسے یہ دیکھیں بیلیں بڑھ گئی ہیں، ہم اس کو کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کاٹ رہے ہیں، کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ان کو خوبصورت بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، تاکہ یہ اچھی لک آئے. کچھ چیزوں کو اسی طرح نا، کچھ چیزوں کو وقت پہ ٹرم کر دینا چاہیے. جیسے ہم بیلوں کو ٹرم کر رہے ہیں، ایسے ہی اگر ہم اپنی زندگی میں سے کچھ چیزوں کو ٹرم کر دیں، کاٹ دیں، ریموو کر دیں، کچھ پیڑی یادوں کو ڈیلیٹ کر دیں. کچھ وریز ہوتی ہیں، کچھ ریلیشن شپس ہوتی ہیں، کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کو وقتاً فوقتاً ہمیں کٹ کرنا پڑتا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ریلیشن شپس کٹ کر دیں، لیکن کچھ باتوں کو ہم کٹ نہ کرتے ہیں تو وہ اتنی پھیلتی جاتی ہیں، اتنی پھیلتی جاتی ہیں کہ جو ہمیں باقی جو زندگی کی خوبصورت چیزیں ہیں نا وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی. ہم اسی کو سوچتے رہتے ہیں. سنبھالنا بھی آسان ہے، الیکٹرک کا تو اصل بات پتہ کیا ساری ہوتی ہے؟ ایکسپیکٹیشنز کی، فیول توقعات ڈلتا ہے کی. نا کارڈلیس، جب ہم دوسروں سے بہت زیادہ توقعات رکھ 60 کی لیتے ہیں کرو نا اور یوز کر کے بعد میں کہ ہم یہ، اور پتہ کیا ہم سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں سمجھیں. یوز کیا وہ آپ کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھیں، ہماری قدر کریں، ہماری طرح سوچیں. بچے اور اندر جب ایسا نہیں نہ کھیلنے ہوتا، یا جیسے ہم نے ان کے ساتھ کیا یہ ہمارے ساتھ ویسے چلیں. اگر ویسے نہیں چلتے تو ایٹ لیسٹ ہمیں اپریشیٹ تو کریں. اور جب ایسا نہیں ہوتا نا تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. اور یہ شاید سکون کا بھی ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر انسان سے وہی توقع رکھیں جو کہ ہمیں حقیقت میں دے سکتا ہے. اچھا سم ٹائمز ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جس چیز سے کوئی ہم ان پر انسان سے کوئی توقع رکھتے ہیں، اور ہمیں پتہ اندر کھاتے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، یہ چیز ناممکن ہے، لیکن پھر بھی نہ ایک دل کے کونے میں ہمیں ایک توقع ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے. اور میں نے یہ جملہ بڑے لوگوں کے منہ سے سنا ہے، جی توقع نہ کسی سے رکھیں، کسی سے توقع نہ رکھیں. تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ ہیں تو ہم انسان، تو ہم توقع نہ رکھنا، کیا توقع کیا ہوتی ہے؟ توقع چیزوں کی نہیں ہوتی، توقع ہوتی ہے اچھے رویوں کی. اچھے، اگر آپ نے عزت کی ہے آپ کو عزت ملے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے، اگر آپ کو اس طرح نہیں، ایٹ لیسٹ آپ کو اپریشیٹ کریں، لوگ آپ کو تھینک یو بولیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی چلو چھوڑو، نیکی کرو دریا میں ڈالو. واقعی نیکی تو اب ہم تو سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم ہیں تو انسان اور ہم نے اسی معاشرے میں جینا ہے. اور پھر ایک چیز جو ہمیں اندر سے بہت تھکا دیتی ہے وہ ہوتا ہے جی کمپیریزن. کہ پتہ نہیں شاید زندگی میں بڑی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جب ہم لوگ صرف اپنی زندگی کا وہی حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے. ہمیں کسی کی پوری کہانی نہیں پتہ ہوتی. کسی کا گھر ہم سے بہتر، کسی کے بچے، یہ چیزیں، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں یہ بالکل بھی اپنی زندگی سے یہ ایکسپیکٹیشنز، یہ کمپیریزنز، یہ بالکل نکال دینا چاہیے. اور ایک چیز کی مجھے بڑی دیر سے سمجھ آئی ہے کہ ہر چیز کا جواب جو ہے نا وہ فوراً حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ہمیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، کچھ لوگ ہمیں وقت کے ساتھ خود ہی سمجھ آ جاتے ہیں.
بس سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں گزارا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی دوسرے لوگ ہوں. ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کو ہم غلط لگتے ہوں، ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم ہمارے مطابق چلیں، لیکن اوبویسلی اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. ہم ہر کسی کو اپنے مطابق تو نہیں چلا سکتے نا. کیا زندگی بھی ایسی ہی ہے، ہر چیز کو پکڑ کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزوں کو جانے دینا پڑتا ہے، ٹرم کرنا پڑتا ہے تاکہ نئی چیزوں کے لیے جگہ بن سکے. بس یہ ایک لیکچر نہیں ہے میرا، میرے بس دل کی باتیں کر رہی ہوں کہ ایکسپیکٹیشن نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی رشتہ آپ کو بہت تکلیف دے رہا ہے اور آپ دل ہی دل میں اس کو سوچ کے اپنا دل جلا رہے ہیں، تو میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ جس رشتے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اس رشتے سے نا ایک دفعہ بات ضرور کریں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہو سکتے ہیں، کزن ہو سکتے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کی بھابھی ہو سکتی ہے، آپ کی دیورانیاں ہو سکتی ہیں، جٹھانیاں ہو سکتی ہیں، نندیں ہو سکتی ہیں، آپ کی مامی چاچی، کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کو کہیں سے تکلیف مل رہی ہے تو آپ بیٹھ کے ایک دفعہ بات کریں، بجائے اس کے کہ آپ ادھر بات کرو ادھر بات کرو. ان کو بتاؤ کہ ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ وہیں سے حل ہو جائے اور بات مزید آگے نہ بڑھے. کیونکہ جب آپ بات نہیں نہ کرتے، کمیونیکیشن نہیں کرتے، تو اور رشتہ خراب ہوتا ہے. آپ کی سب سے بڑی جو چیز خراب ہوتی ہے نا، وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب ہوتی ہے. کیونکہ آپ ہر چیز کو اس چیز کو ساتھ لے کے چلیں گے، آپ کی نیند خراب ہوگی، آپ کا سکون خراب ہو جائے گا. آپ ہر وقت ایک ہی بات سوچتے رہو گے، اور جب کبھی کہیں پہ ایک مسئلہ ہو نا تو وہ جو شاہوں کی طرح پھیلتی ہے، وہ اور دوسری نیگیٹو چیزوں کو پیدا کرتی ہے. ایک غلط سوچ یا آپ کی تکلیف کہ اس نے تو ایسا کیا ہوگا، اس نے تو ویسا کیا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نیگیٹو سوچ، میں ایک تکلیف کہہ رہی ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں کوئی تکلیف ہو، کسی سے کوئی دکھ ملا ہو، اور آپ اس چیز کو کمیونیکیٹ کر کے اس کو ختم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اور چیزیں ختم ہوتی ہیں، وہ اور چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. اور میں نے تو یہ سیکھا کہ جس بندے سے آپ کو لائف میں پرابلم ہے، آپ اس بندے سے بات کریں ڈائریکٹ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لڑیں، بات کریں اس سے. اور کمیونیکیشن از دا کی. کمیونیکیشن نہیں ہوگی، خاموشی سے باتیں نہیں ہوتی، بات کرنے سے ہوتی ہے. کمیونیکیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہر ریلیشن شپ میں. کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کوئی زندگی کی اچھی چیز ہو رہی ہے، بری چیز ہو رہی ہے، کوئی لائف میں مسئلہ چل رہا ہے، تو آپ فیملی آپس میں اس کو بات کرو بیٹھ کے. ہم جو پردیسی ہوتے ہیں نا، ہم لوگ دور بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنی فیملی والوں میں سے، پاکستان میں سے، ہم لوگ شاید اس طرح ان سے ان ٹچ نہیں ہو سکتے، ان کی ان چیزوں میں نہیں بیٹھ سکتے، ان کے ہر مسئلے میں ہم لوگ ان اویئر ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمیں کوئی اپنی چیزوں میں انوالو کرے نا، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے، کہ ہمیں انوالو کیا جا رہا ہے، ہمیں عزت دی جا رہی ہے. تو ہم لوگ ذرا سینسٹیو ہوتے ہیں جب ہم لوگوں کو انوالو نہیں رکھا جاتا نا، تو ہم لوگ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں سے ریموو کیا جا رہا ہے. یہ میں اپنی سوچ بتا رہی ہوں، سب کی شاید ایسی نہ ہوتی ہو. میں ایک پردیسیوں کی بتا رہی ہوں جو میں نے ابھی تک یہاں پہ دیکھا ہے، کہ ہم لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں تو ایک سائڈ پہ کیا جا رہا ہے، اور شاید ایسا نہ ہوتا ہو. میں تو بس اپنی ایک بتا رہی ہوں کہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں باہر پردیسیوں والوں کی، کہ جب ان کو نہ کسی چیز میں شامل کیا جائے. اب تو جدید دور ہے، آئی ٹی ہے، اب تو دور بیٹھے ہوئے بھی اتنی فیل نہیں ہوتا کہ آپ دور ہو. اب جیسے میں اپنی بہن کی بات کروں، میری بہن اور میں، ہم لوگ امی کی ڈیتھ کے بعد بہت کلوز ہو گئے، اور ہم لوگ ہر وقت ایک دوسرے سے ان ٹچ رہتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے کسی سے ان ٹچ رہنا.
بس آپ کی پریورٹیز کی ساری بات ہوتی ہے کہ آپ کس کو کتنی پریورٹی دیتے ہیں. دیکھیں مصروف تو ساری دنیا ہے، ورکنگ لیڈیز بھی مصروف ہیں، اور میں یہ نہیں کہتی کہ میں ورکنگ ہوں تو میں زیادہ مصروف ہوں. جو ورکنگ لیڈیز نہیں ہیں وہ بھی مصروف ہوتی ہیں، ان کی اور مصروفیات ہوتی ہیں، انہوں نے اس کو گھر میں بزی کیا ہوتا ہے، گھر کے کاموں میں، بچوں میں، ادھر ادھر. ہماری ذرا زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے گھر کو بھی دیکھنا ہے. اس 4 گھنٹے میں ہم نے گھر کو دیکھنا ہے، جس میں شاید ہاؤس وائف نے 10 گھنٹوں میں دیکھنا ہے، ہم نے 4 گھنٹوں میں وہ ساری چیزیں کرنی ہیں جاب کے ساتھ ساتھ. تو یہ دیکھیں جی ہماری یہ بیلیں کٹ رہی ہیں ساتھ ساتھ. یہ بس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ نا چھت تک نہ جائیں. جب یہ چھت تک جاتی ہیں نا تو یہ پھر چھت کے اندر، یہ میری نا پیچھے سے وہ چھت میرے بیک یارڈ میں جا کے جاتی ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ پچھلے سال کچھ بیلیں اتنی بڑھ گئی تھیں کہ یہ ادھر سے جاتے ہوئے تو یہ پیچھے پیچھے میرے بیک یارڈ تک چلی گئی تھی، اتنی یہ بیل پھیل گئی تھی. تو اس لیے ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ ہم نا اس کو اوپر جانے نہ دیں. یہ میرا پورا گھر جو تھا نا ان بیلوں سے کور تھا، اور اس کو جو میرے بچوں کے اسکول کے فرینڈس ہمارے گھر کے آگے سے گزر کے جاتے تھے ان سب کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ان کا گھر ہے، تو وہ اس کو گرین ہاؤس کہتے تھے، کیونکہ کھڑکیاں ہر چیز مین ڈور کے علاوہ نہ سارا کچھ ان گرین بیلوں کے پیچھے چھپا ہوتا تھا. تو بس یہ آج جی ہم نے بڑی پراپر ٹرمنگ کی. بس یہ ایسے ہی اگر ہم اپنی سیکھ جائیں نا، ہم انسان اپنی زندگی میں سے ان سوچوں کو ٹرم کرنا، جو باتیں ہمیں، جو چیزیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں، جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی، جو انہوں نے ابھی بھی ہمارا سکون حراب کیا ہوا ہے، تو ہماری زندگی بہت سکون میں آ جائے گی، بہت زیادہ. یہ دیکھیں جی یہ ہماری دوسری بیل بھی اوپر کی طرف چڑھائیاں شروع کر رہی ہے. اور جی بس یہ میرا خیال سے تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے آج. اچھا میں نے وکاس کو بزی کیا، میں نے کہا آپ کرو ذرا ٹرمنگ شرمنگ، اور تاکہ کوئی اتنا زیادہ وہ بیلیں بڑھ گئی تھیں کہ ہمارا جو فرنٹ ڈور تھا نا وہ بالکل چھپ گیا ہوا تھا. اور جی یہ دیکھیں جی پکڑا ہم نے بروم اور صفائیاں کی شروع. تو یہ کام میں تو نہیں کرتی، یہ تو وکاس صاحب ہی کرتے ہیں. یہ باہر کی ابھی میں نہیں کرتی، ابھی مجھ سے نا، ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں جاب بھی کروں، گھر کے کھانے بھی بناؤں. تو یہ پارٹ جو ہے نا، یہ گارڈننگ کا پارٹ، یہ اب وکاس کا شوق ہے. چھوٹے ہوتے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم لوگ بہت شوق سے کرتے تھے گارڈننگ، تو یہ وکاس کا شعبہ ہے. وکاس نے گارڈننگ کرنی ہے، وکاس نے ہی پودے لا کے لگانے ہیں جہاں بھی لگانے ہیں. پہلے ہمارے بیک یارڈ میں لگے ہوتے تھے لیکن وہ بہت گند پڑتا تھا کہ پھر ہم نے وہ اتروا کے کیاریاں ختم کروا کے نا، تو ہم نے وہاں پہ سلیبز لگوا دی. تو یہ دیکھیں کتنی اچھی ٹرمنگ کی ہے، اور یہ آپ دیکھنا ایک ہفتے کے بعد یہ پھر وہی حال ہوگا. برسات شروع ہو گئی ہے، کل بہت زیادہ بارش بھی ہوئی تھی. تو ایسی ہریالی جو ہے یہ ہمیں انہی دنوں میں نظر آتی ہے. ابھی مہینے 1.5-2 بعد نا انہوں نے بالکل گرین یلو ہو جانا ہے، یلو اورنج. اچھا وہ بھی بڑے پیارے لگتے ہیں. اور سردیوں میں تو بالکل نو پتا، بس آپ کو ٹہنیاں ہی نظر آتی ہیں نیچے سے. تو یہ دیکھیں جی کتنی اچھی صفائی یہ بندہ کر رہا ہے، اور اچھا خاصا بہت ہارڈ ورک کیا ہے ان بیلیں کاٹنوں پہ. بڑا تھراپیوٹک ہوتا ہے ویسے، پتہ ہے بیلیں یہ گارڈننگ کرنا کچھ لوگوں کے لیے بہت تھراپیوٹک ہوتا ہے. بچپن میں مجھے تھراپیوٹک لگتا تھا، اب تو میں انوالو بالکل نہیں ہوتی، بس کھڑے ہو کے دیکھتی رہتی ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور لیکن چھوٹے ہوتے تو بہت مزہ آتا تھا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب ہمارے گھر میں وہ گلاب کے پودے لگے ہوتے تھے نا، تو لال پھول والے اور سفید والے ہوتے تھے. تو کبھی ہمارے گھر کا ڈور کھلا ہوتا تھا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ یہ ڈر ہوتا تھا کہ کوئی بچہ آ کے نا ہمارے گھر سے پھول توڑ کے نہ لے جائے. گلاب جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، گلاب کے پھولوں کی بڑی ایک اپنی ہی اہمیت ہوتی تھی. اور میری ایک فرینڈ، بڑی کلوز فرینڈ تھی، تو ان کے گھر میں بہت اچھے خوبصورت والے گلاب کے پھول جو بھاری ہوتے تھے، بڑے بڑے، وہ لگے ہوتے تھے.
اور کبھی وہ اپنے گھر سے پھول توڑ کے، مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ لائی تھی میرے لیے، اور میں نے وہ سارا دن پھول پکڑ کے رکھا تھا، اور کسی ٹیچر کو پھول دینا نا ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی کہ جی ٹیچر کو پھول دینا. تو وہ میرے لیے ایک دن پھول لے کے آئی، ریڈ کلر کا تھا، تب میرے خیال سے یہ 6th اور 7th کلاس کی بات ہے. اور مجھے ایسا لگتا تھا میری عید ہے کہ اتنا خوبصورت پھول، مطلب دیکھیں ہماری کتنی پیاری پیاری ہماری چھوٹی چھوٹی یادیں، کہ میں اس پھول سے اتنی خوش ہوئی تھی. کیونکہ ویسے ہمارے گھر بھی گلاب کا پھول لگتا تھا، لیکن ہمارے گھر چھوٹے والے ہوتے تھے، ان کے گھر بڑے والے لگتے تھے، اور جب بھی ہم ان کے گھر جاتے تھے نا تو ہم بڑی لالچی نظروں سے پھول دیکھتے ہوتے تھے ان کے گھر میں. اور پھر مجھے یاد ہے پھول لا کے ٹیچر کو دینا، اور یہ کتنی پیاری چیزیں ہوتی تھیں. اب تو کبھی سنا ہی نہیں کبھی کسی نے ٹیچر کو پھول دیا ہے. میں کبھی اپنے بچوں کو کہوں کہ ٹیچر کے لیے لے جو ہے، بوائز کی شاید ڈفرینٹ بات ہوتی ہے، گرلس کا ڈفرینٹ ہوتا ہوگا، تو پریزنٹس تو دیتے ہیں لیکن وہ پھول کہتے ہیں ہم کیوں پھول دیں ٹیچر کو، ہم کیوں بکے دیں. تو یہ دیکھیں، یہ جی میرے ادر سائڈ ہے، میرے گھر کی باہر کی جو پارکنگ ہے، تو اس سائڈ پہ میرے کچن کا ڈور بھی کھلتا ہے. تو یہ بالکل میری کھڑکیاں ساری کور ہو چکی ہوئی ہیں کہ اگر میری کھڑکیاں کھلی بھی ہوں نا ٹی وی لاؤنج کی، تو وہ اندر بالکل نظر نہیں آتا. یہ جی وقاص صاحب فارغ ہو کے اندر آئے، بجیز کو تھوڑا سا ٹائم دیا.